الحمد لله الذي خلق فسوى والذي قدر فهدى والذي أخرج المرعى. الحمد لله الذي أنزل على عبده الكتاب ولم يجعل له عوجا. الحمد لله الذي لم يتخذ صاحبة ولا ولدا ولم يكن له شريك في الملك ولم يكن له ولي من الذل ونكبره تكبيرا. الحمد لله الذي ليس كمثله شيء وهو السميع البصير. وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن سيدنا ومولانا محمدا عبده ورسوله وصلى الله تعالى عليه وعلى آله وعلى أصحابه وبارك وسلم تسليما كثيرا كثيرا. أما بعد فأعوذ بالله من الشيطان الرجيم. بسم الله الرحمن الرحيم. لو أنزلنا هذا القرآن على جبل لرأيته خاشعا متصدعا من خشية الله وتلك الأمثال نضربها للناس لعلهم يتفكرون. وقال الله تبارك وتعالى: يا أيها الناس قد جاءتكم موعظة من ربكم وشفاء لما في الصدور وهدى ورحمة للمؤمنين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله تعالى يرفع بهذا الكتاب أقواما ويزو به آخرين. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: ألا من تعلم القرآن وعلمه وعمل بما فيه فأنا له سائق ودليل إلى الجنة. وقال النبي صلى الله تبارك وتعالى عليه وسلم: إن الله قد بعثني كافة للناس رحمة فأدوا عني، أو كما قال عليه الصلاة والسلام. میرے محترم بھائیو، دوستو، عزیزو، جس قوم کا علم غلط ہو جاتا ہے، اس کا راستہ غلط ہو جاتا ہے، وہ کبھی منزل کو نہیں پہنچ سکتے. اور جس قوم کا علم صحیح ہو وہ راستہ کا انتخاب صحیح کرتے ہیں، اور راستہ صحیح ہو تو وہ آدمی منزل کو پہنچ جاتا ہے. علم غلط ہو تو آدمی منزل کو نہیں پہنچ سکتا. علم ٹھیک ہو تو آدمی منزل کو پہنچ جاتا ہے. آج ہماری پریشانی کی سب سے بڑی وجہ کہ آج ہمارا علم غلط ہو گیا. ہم نے دنیا کے ان فنون کو اپنے عزت اور کامیابی کا راستہ سمجھ لیا، جو دنیا تو دلوا سکتی ہے لیکن اللہ سے نہیں ملا سکتی. ہر آدمی کی خواہش ہے دنیا میں مجھے عزت ملے، وہ چاہے غریب ہے یا مالدار. ہر آدمی چاہتا ہے مجھے عزت ملے، مجھے کامیابی ملے. لیکن انسان اپنے علم کے مطابق، اپنی عقل کے مطابق کامیابی اور عزت تلاش کرتا ہے.
یہ غلط راستہ ہے، اس لیے منزل کو نہیں پہنچتا یہ انسان کہ اس کا راستہ غلط، اپنی عقل استعمال کرتا ہے، اپنا علم، انسان کا علم قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں وَمَا أُوتِيتُم مِّنَ الْعِلْمِ إِلَّا قَلِيلًا، اے لوگوں جو تمہیں علم دیا گیا یہ بہت تھوڑا ہے، علم بہت تھوڑا ہے، اور عقل انسان کی کمزور ہے۔ چھوٹے بچے بیٹھے ہوئے کوئی کام کرے تو ہم بھی کہہ دیتے ہیں بچے ہیں جی سمجھ نہیں ہے، اور عمر زیادہ ہو جائے تو لوگ کوئی کام کریں تو کہتے ہیں جی یہ بوڑھا ہو گیا اب اس کی عقل کام نہیں کرتی۔ انسان کی عقل کمزور ہے، علم تھوڑا ہے، اس عقل اور اس علم کے ساتھ جب وہ عزت اور کامیابی ڈھونڈتا ہے تو نہ عزت ملتی ہے نہ کامیابی ملتی ہے۔ پھر ہم انسانوں میں عیب بہت سارے ہیں، عیب ہیں، کوئی آدمی ماننے کے لیے تیار تو نہیں، لیکن قرآن اللہ کا سچا کلام بتاتا ہے انسانوں میں عیب ہیں۔ کان الانسان عجولا، اللہ فرما رہے یہ انسان جلد باز ہے، جلدی کرتا ہے ہر معاملے میں۔ بلکہ پیچھے آیت میں کی تفسیر میں لکھا ہے ایک حارث بن نضر تھے، وہ اللہ کے نبی سے کہنے لگے کہ اللہم ان کان ھذا هو الحق من عندک فامطر علینا حجارۃ من السماء او ائتنا بعذاب علیم، اگر یہ دین سچ ہے جس کی آپ دعوت دے رہے ہیں تو ہم تو نہیں مانتے، پھر آپ ہم پر آسمان سے پتھر برسوائیں یا اللہ کا عذاب آ جائے ہمارے اوپر، آپ اللہ سے دعا کریں عذاب آ جائے۔ تو اللہ نے فرمایا یہ جلد بازی نہ کرو، کہ اپنے لیے برائی کو نہ مانگو، یہ اللہ اس کے بعد آگے اللہ فرما رہے ہیں کان الانسان عجولا، کہ انسان جلد باز ہے، جلد بازی کرنا یہ بھی انسان میں عیب ہے۔ اور اللہ نے عیب بتایا خلق الانسان ضعیفا، یہ انسان بڑا کمزور ہے، بہت کمزور، اور انہ کان ظلوما جہولا، اللہ فرما رہے ہیں انسان ظالم بھی ہے جاہل بھی ہے، بڑا ظالم، ظلوما جہولا، بڑا ظالم بڑا جاہل۔ وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَئُوسٌ قَنُوطٌ، جب انسان کو کوئی ناگواری پہنچتی ہے نا امید ہو جاتے ہیں، امیدیں ختم کر دیتے ہیں۔ إِنَّهُ لَفَرِحٌ فَخُورٌ، اللہ فرما رہے ہیں جب اسے کوئی خوشی ملتی ہے تکبر کرتا ہے، اکڑتا ہے، فخر کرتا ہے۔ تکبر کرنا یہ بھی ایک عیب ہے۔ کان الانسان قتورا، کان الانسان عجولا، یہ اللہ عیب بیان کر رہے ہیں انسان کے، یہ انسانوں میں عیب ہے۔ ناشکر ہے، کان الانسان کفورا، یہ ناشکر ہے، ذرا سی اس کے مصیبت پہنچتی ہے ناشکری کرنے لگ جاتا ہے، تو یہ انسانوں میں عیب ہے۔ علم تھوڑا، عقل کمزور، اور عیب اتنے سارے، پھر اس کے مطابق جب انسان اپنی کامیابی اور عزت تلاش کرتا ہے تو نہ کبھی کامیابی ملتی ہے نہ عزت ملتی ہے۔ اس کے بالمقابل اللہ تبارک و تعالی نے اپنے پیارے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو میرے اور آپ کی طرف بلکہ قیامت تک کے انسانوں کی طرف رہبر، رہنما، رسول بنا کر بھیجا ہے۔ اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو علم بھی کامل عطا فرمایا، عقل مبارک بھی کامل عطا فرمائی۔ علم بھی کامل اللہ کے نبی کا، عقل بھی کامل۔ حضرت وہب ابن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں اللہ نے جتنے دنیا کے انسانوں کو عقل دی، ان سب کی عقلوں کو جمع کر لیا جائے اس کی حیثیت ایک ذرے کی سی ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو عقل مبارک عطا فرمائی اس کی مثال صحرا کی طرح ہے، صحرا کے مقابلے میں ذرے کی کوئی حیثیت کوئی نہیں، اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا فرمایا اس کی مثال سمندر کی طرح ہے۔ ساری دنیا کے انسانوں کو جو علم ملا، قاری صاحب اور
حافظ صاحب، مفتی صاحب، مولوی صاحب، علامہ صاحب، شیخ الحدیث صاحب، ڈاکٹر، انجینئر، سیاستدان، سائنسدان اور فلانے ٹیچر، پروفیسر، فلانا، یہ جتنے دنیاوی یا دینی علوم دیے گئے ہیں، ان کی مثال حضرت وہب بن منبہ رحمۃ اللہ علیہ فرماتے ہیں جتنے دنیا کے انسانوں کو علم ملا اس کی مثال ایک ذرے کی سی ہے، ایک قطرے کی سی ہے، اور اللہ نے اپنے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم کو جو علم عطا فرمایا اس کی مثال سمندر کی طرح ہے۔ تو سمندر کے مقابلے میں قطرے کی حیثیت کوئی نہیں، اور صحرا کے مقابلے میں ذرے کی کوئی حیثیت نہیں۔ پھر ہمارے اندر تو عیب ہے، اللہ کے حبیب صلی اللہ علیہ وسلم ہر عیب سے پاک ہیں، خلقت مبرأ من کل عیب، اللہ نے ہر عیب سے پاک بنایا۔ ہمارے بارے میں تو اللہ فرما رہے ہیں یہ خلق الانسان ضعیفا، انسان ضعیف ہے۔ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ذوق سے پاک ہیں۔ ہم تو ایک سپارہ سوا سپارہ سننا مشکل ہو جاتا ہے، اللہ کے نبی تو رات کو تہجد میں کھڑے ہوتے تھے، ساری رات کھڑے رہتے تھے۔ ایک صحابی فرماتے ہیں مجھے شوق ہوا، عبداللہ بن مسعود رضی اللہ عنہ فرمانے لگے مجھے شوق ہوا میں اللہ کے نبی کے ساتھ آج رات نماز پڑھوں۔ اللہ کے نبی کے ساتھ کھڑا ہوا، اللہ کے نبی نے سورۃ فاتحہ پڑھی، پھر سورۃ بقرہ شروع فرمائی، آپ پڑھتے گئے، میرے ذہن میں آیا، دل میں آیا کہ شاید 100 آیات پڑھ کر آپ رکوع کر لیں گے، پھر آپ 100 رکعت آیات پڑھنے کے بعد آگے چلے، میں نے کہا شاید 200 پڑھ کے رکوع کریں گے، پھر آگے چلے، میں نے کہا شاید سورۃ بقرہ کے ختم پر رکوع کریں، سورۃ بقرہ ختم ہوئی تو پھر آپ نے سورۃ آل عمران شروع فرمائی، پھر سورۃ آل عمران پڑھتے گئے وہ ختم ہوئی، پھر آپ نے سورۃ النساء شروع فرمائی، پھر سورۃ النساء ختم ہوئی، پھر آپ نے سورۃ مائدہ شروع فرمائی، سورۃ مائدہ ختم کرنے کے بعد آپ نے رکوع فرمایا، 6.25 سپارے ایک رکعت میں پڑھ لیے۔ اور اللہ کے نبی کے پڑھنے کا انداز بھی یہ نہیں کہ فر پڑھیں، بلکہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم جب نفل میں اکثر نماز پڑھتے تھے، جہاں جہنم کا تذکرہ آتا تو جہنم اللہ کی پناہ طلب کرتے تھے جہنم سے، جہاں جنت کا تذکرہ آتا تھا وہاں اللہ سے جنت کا سوال کرتے تھے، اور پھر اللہ کے نبی کے پڑھنے کا انداز بھی ٹھہر ٹھہر کر 6.25 سپارے ایک رکعت میں پڑھ لیے۔ اللہ کے نبی ذوق سے پاک تھے، آپ ذوق سے پاک۔ ہمارے بارے میں اللہ فرما رہے ہیں یہ انسان بڑا ظالم ہے، بڑا جاہل ہے۔ اللہ کے نبی جہالت سے پاک، اللہ کے نبی ظلم سے پاک۔ آپ نے اپنے بڑے بڑے دشمنوں کو معاف کر دیا، چچا کے قاتل کو معاف کیا، بیٹی کے قاتل حبار بن اسود کو معاف کیا، چچا کے قاتل وحشی کو معاف کیا، جنہوں نے آگ پر پتھر برسائے آپ نے ان کو دعائیں دی انہیں معاف کیا، جنہوں نے آگ کو ہجرت پر مجبور کیا، مکہ فتح ہوا آپ نے سب کو معاف کر دیا۔ یہ اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم ہیں جو ظلم سے پاک ہیں۔ ہمیں خوشی ملتی ہے تو ہم تکبر کرتے ہیں، فخر کرتے ہیں، اکڑتے ہیں۔ اللہ کے نبی مکے سے آپ ہجرت پر رات کے اندھیرے میں مجبور ہوئے، رات کے اندھیرے میں ہجرت فرما رہے ہیں، پھر آپ اسی مکے میں 8 سال کے بعد فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں۔ ایک ہمارا 14 اگست آتا ہے، یہاں رب کی نافرمانی کر کے ہم اللہ کا شکر، یہ اللہ کا شکر ہے ملک ملا، لیکن رب کی نافرمانی کر کے نعمت پر تو اللہ کی اطاعت کی جائے نہ کہ نافرمانی کی جائے۔ اللہ کے نبی نے ہمیں دکھایا ہے، وہی مکہ فتح ہوا، اللہ کے نبی مکے میں فاتح بن کر داخل ہو رہے ہیں، اور آپ کا سر مبارک عاجزی اور انکساری کی وجہ سے اونٹنی کے کوہان کے ساتھ لگا ہوا ہے، اور اللہ کے نبی کی زبان پر الفاظ ہیں الحمدللہ وحدہ، تمام تعریفیں اس اللہ کے لیے ہیں جو اکیلا ہے، یکتا ہے، جس کا دوسرا بن ہی نہیں سکتا، ونصر عبدا، جس نے اپنے بندے کی مدد کی، وانجز وعدا، جس نے اپنا وعدہ پورا کیا، وانحزم الاحزاب وحدا، جس نے دشمن کے لشکر کو اکیلے شکست دی۔ یہ عاجزی ہے، تکبر کوئی نہیں۔ ہندا اور آدھی گزر گئی، اپنے گھر میں دروازہ بند کر کے بیٹھی ہوئی ہے، جس نے اللہ کے نبی کے چچا حضرت حمزہ رضی اللہ عنہ کا کلیجہ چبایا تھا، گھر میں بیٹھ گئی، اور
انتظار کرتے رہے. اب شور شرابہ ہوگا, قوم آزادی مل گئی, مکہ فتح ہوا, اب شور شرابہ ہوگا, اب خون خرابہ ہوگا. آدھی رات گزر گئی, تیرے دل میں خیال آیا کوئی شور شرابہ کوئی نہیں, فاتح قوم کیسے جشن منا رہی ہے. گھر سے نکلی ہے, چھپکے سے گلیوں سے ہوتے ہوتے جب بیت اللہ میں پہنچی ہے تو کیا دیکھتی ہیں جشن کیسے منایا جا رہا ہے. کوئی صحابی قیام میں کھڑا ہے, کوئی رکوع میں جھکا ہوا ہے, کوئی سجدے میں پڑا ہوا ہے, کوئی بیت اللہ کا غلاف پکڑ کے دعائیں مانگ رہا ہے, اللہ سے دعائیں مانگ رہا ہے. ہندا کے دل نے بھی کہا یہی یہ حکومت نہیں, یہی تو نبوت ہے. تکبر کوئی نہیں, فخر کوئی نہیں, شور شرابہ کوئی نہیں. اللہ کا شکر ادا کر رہے ہیں, کوئی سجدے میں پڑا ہوا, کوئی غلاف پکڑ کے دعائیں مانگ رہا ہے. یہ اللہ کے نبی ہیں, نبی کے صحابہ ہیں, جو اللہ کے نبی کے بارے میں یہ تکبر سے پاک ہیں. وَإِذَا مَسَّهُ الشَّرُّ فَيَعُوسٌ قَنُوطٌ, ہم پر کوئی ناگواری آتی ہے, ہم نا امید ہو جاتے ہیں. اور یہ اب تو نہیں ہو سکتا, اب تو نہیں ہو سکتا. اللہ کے نبی کو طائف میں پتھر لگے, 3 میل تک جو لوگ گئے ہیں. بعض لوگ تو کوئی جدہ نکل جاتے ہیں ساحل سمندر دیکھنے, کوئی کہیں جائیں بھی تو وہاں جائیں کہ اللہ کے نبی کی زندگی کے ایام گزرے ہیں, ان کی بربادی ہوئی. اور طائف جاؤ تو روم پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. وہاں عرب نے بتایا کہ یہاں سے لے کر وہ وہاں تک, وہ باغ اس نے دکھایا تو وہ بند کیا ہوا ہے, یعنی وہاں تک اللہ کے نبی کو پتھر لگے, روم پہ کھڑے ہو جاتے ہیں. اس نبی کو اتنے پتھر لگے کہ آسمان کے فرشتے رو دیے. کتنی نا امیدی ہونی چاہیے. اور جب فرشتہ حاضر ہوا, یا رسول اللہ آپ اجازت دے دونوں پہاڑوں کو ملا دیں, انہیں کچل دیں, پانی برسا دیں, انہیں غرق کر دیں. ہم جیسا کوئی ہوتا تو ہاں ابھی بھی پوچھتے ہو, غرق کر دو انہیں, انہوں نے اتنی تکلیف پہنچائی. دونوں جہان کے سردار نبی ہیں جو نا امید نہیں ہوئے. اے اللہ اگر یہ لوگ ایمان نہیں لاتے, میں تجھ سے سوال کرتا ہوں کہ اللہ ان کی نسلوں میں ایسے لوگ پیدا فرما جو تیری عبادت کرے, تو یہ رب مانے مجھے رسول مانے. نا امیدی کوئی نہیں. اور آج ہم انہی نبی کی دعاؤں کی برکت سے بچے. یہ پاک ہند کا سارا اسلام محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ کے کھاتے میں, اور محمد بن قاسم رحمت اللہ علیہ ہمارے نبی کی تکلیف اٹھانے کے بعد دعا کیا نتیجہ ہے. دعا مانگی تھی ملتان تک, ہمارے ملتان تک. بعد ہمارے وہاں علاقے ہیں, وہاں مشہور ہے کہ یہ جو کجوریں لگی ہیں, یہ محمد بن قاسم کا جو لشکر آیا تھا, کجوریں کھائی تھی تو یہاں گٹھلیاں گرا کے گئے ہیں. وہاں آج کافی کجوریں لگی ہوئی ہیں. تو یہ تربت میں بھی ہمارا جانا ہوا تبلیغ کے سلسلے میں, وہ بھی کہنے لگے یہ قافلہ یہاں سے گزرا تھا محمد بن قاسم کا, اور وہاں بہت ساری کجوریں لگی ہوئی ہیں. تو یہ اللہ کے نبی نا امید نہیں ہوئے, ہم تو نا امید ہو جاتے ہیں. تو اللہ کے نبی کا علم کامل, عقل کامل, اور آپ ہر عیب سے پاک. اس لیے قرآن میں اللہ فرما رہے ہیں, اے لوگوں وَمَا آتَاكُمُ الرَّسُولُ فَخُذُوهُ وَمَا نَهَاكُمْ عَنْهُ فَانْتَهُوا. اپنی عقل پہ نہ چلو, اپنے علم پہ نہ چلو, جو میرا نبی دے دے اس سے لے لو, جس سے میرا نبی روک دے اس سے رک جاؤ. جو میرا نبی دے دے, عقل میں سمجھ میں آئے یا نہ آئے, یہ نبی کی عقل کامل, علم کامل, اور عیبوں سے پاک ہیں. اللہ کے نبی صلی اللہ علیہ وسلم, سردی کا موسم, سردی کا, ابھی بھی ہمارے وہاں جو کھجوریں ہیں ان پر ابھی بر نہیں آیا ہے. وہ آم پر تو آ چکا ہے لیکن کھجور پر تھوڑا سا دیر سے آتا ہے بر. پھر یہ آگے اگست وغیرہ کے مہینے میں کھجور تازہ تیار ہو کر آتی ہے. وہ سردی کا موسم ہے, اور صحابہ بیٹھے ہوئے, حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سامنے بیٹھے ہوئے تھے. آپ نے حضرت علی رضی اللہ تعالیٰ عنہ سے فرمایا, علی اٹھو اور یہ کھجور کے تنے سے کہو ہم اللہ کے نبی فرما رہے ہیں ہمیں کھجوریں کھلاؤ, ہمیں کھجوریں کھلاؤ. اور علی رضی اللہ عنہ کون ہیں؟ اتنا ایسا ایمان ہے, وہ خود فرماتے ہیں لو کشفت الحجاب مزددت یقینا, اگر جنت میرے سامنے آ جائے میں آنکھوں سے دیکھ لوں, فرماتے ہیں میرے ایمان میں ذرہ برابر زیادتی نہیں ہوگی. کیوں کہ میں اللہ کے نبی کے فرمان پر وہ ایمان لا چکا ہوں جو آنکھ دیکھنے سے حاصل ہوتا ہے. اللہ تعالیٰ کو فرمایا کھجور کے تنے سے کو کھجوریں, اللہ کے نبی نے فرمایا ہمیں کھجوریں کھلاؤ. حضرت علی رضی اللہ عنہ بغیر جھجک کے اٹھے, بغیر جھجک کے,
اور کھجور کے تنے سے کہنے لگے کیوں؟ اپنے تجربہ تو یہ کہتا ہے کھجور کہاں، سردی کے موسم میں کھجور کہاں؟ مشاہدہ کہہ رہا ہے، آنکھ دیکھ رہی ہے، علم کہہ رہا ہے، عقل کہہ رہی ہے، کہاں کھجور؟ لیکن حضرت علی رضی اللہ عنہ اللہ کے نبی کے فرمان پر اتنا یقین، فوراً اٹھ کر گئے کھجور کے درخت سے کہنے لگے اللہ کے نبی فرمانے ہمیں کھجوریں کھلاؤ۔ کھجور کے تنے سے تازہ کھجوریں گری ہیں، حضرت علی رضی اللہ عنہ جمع کر کے لے آئے، آپ نے اللہ کے نبی کے سامنے رکھی، اللہ کے نبی نے خود بھی کھائی ہے، صحابہ کو بھی کھلائی ہے۔ عقل پہ چلنے کا نام دین ہی خود حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں۔ یہ لوگ سردی میں موزہ پہنتے ہیں پاؤں پر، وہ فرماتے ہیں دین عقل کے تابع نہیں۔ آج جیسے ہم نے دین کو اپنے عقل کے مطابق، کوئی میڈیا کے مطابق، کوئی یہ آج کل یہ حالات چل رہے ہیں، نہیں، دین 1400 سال پرانا ہے جیسے جو اللہ کے نبی لے کر آئے ہیں، اور یہ قیامت تک وہی دین رہے گا، اللہ کا قانون وہی رہے گا۔ جیسے قرآن میں آج تک کوئی رد و بدل نہیں کر سکا، اللہ کا کھلا چیلنج ہے۔ 1400 سال سے زیادہ عرصہ گزر گیا، جدید آلات بھی ہیں، سب کچھ ہے، لیکن پھر بھی قرآن میں آج تک نہیں، قیامت تک کوئی رد و بدل نہیں کر سکتا۔ اللہ کا قانون وہی ہے جو 1400 سال پہلے اپنے نبی کو عطا فرمایا تھا، دین نہیں بدل سکتا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں پاؤں پر موزہ پہنتے ہیں تو عقل تو کیا کہتی ہے کہ پاؤں کا نیچے والا حصہ زمین سے لگا ہوا ہے تو نیچے والے حصے پر مسح کیا جائے، کیونکہ موزے پر مسح کرنے کا حکم ہے، اتارے بغیر اوپر ہاتھ گیلا ہاتھ پھیر لے، مسح کر لے، وضو ہو جائے گا، پاؤں دھونے کی ضرورت نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرماتے ہیں عقل تو کہتی ہے پاؤں کی موزے کے اوپر والے حصے پر مسح کیا جائے، اور شریعت کہتی ہے، عقل کہتی ہے نیچے والے حصے پر مسح کیا جائے، شریعت کہتی ہے اوپر والے حصے پر مسح کیا جائے۔ یہاں اللہ نے، شریعت نے عقل والوں کی عقل پہ لاٹھی ماری ہے کہ دین عقل پہ چلنے کا نام نہیں، دین تو اللہ اور اس کے رسول کے ماننے کا نام دین ہے۔ تو بھائیو اگر ہم اپنی عقل پہ چلتے رہے، قرآن کو ہم نے بلا دیا جو سچا علم ہے، جو اللہ کا کلام ہے، جو اللہ نے قانون بنا کر اتارا، قرآن قانون بھی ہے، زندگی گزارنے کا راستہ طریقہ ہے، اللہ کا کلام ہے، اللہ نے خود اتارا ہے اسے، تو بھائیو پھر تو ہم عزت بھی حاصل کر سکتے ہیں، پھر ہم کامیابی بھی حاصل کر سکتے ہیں۔ اور اگر اپنی عقل پہ چلے، یہاں ہماری عقل ہمارے علم کا اور شریعت کا مقابلہ ہے، وہاں اپنی عقل کو پیچھے رکھ دیں، وہاں اپنے علم کو پیچھے ڈال دیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے بھیجا، اللہ کے نبی کو وہ حاطب نے خط دیا تھا ایک عورت کو، مدینہ سے وہ مکہ آ رہی تھی کہ تاکہ میری امانتیں محفوظ ہو جائیں، تو انہوں نے خط دیا، اللہ کے نبی کو وحی کے ذریعے سے بتایا گیا، وہ عورت خط لے کر جا رہی ہے، مشرکین کو یہ پیغام لے کر جا رہی ہے۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ کو اللہ کے نبی نے بھیجا اور چند لوگوں کو ساتھ بھیجا اور فرمایا فلانے علاقے میں تمہیں فلاں عورت ملے گی، اس طرح کا حلیہ ہوگا، اس کے پاس خط ہے، وہ خط لے کر آؤ۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ جب وہاں پہنچے، وہ عورت ملی، تلاشی لی، سامان وغیرہ کی، اونٹنی پہ سوار تلاشی وغیرہ لی، خط نہیں ملا، سارے سامان دیکھ لیا، تلاشی لے لی، خط نہیں ملا۔ ساتھی کہنے لگے ان کے پاس تو خط کوئی نہیں۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے میرے نبی نے سچ فرمایا ہے، خط اسی کے پاس ہے۔ جب سارے حربے آزما لیے، پھر حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمایا اس عورت سے خط شرافت سے نکال لے، نہیں تو تیرے کپڑے پاڑوں گا، خط نکالوں گا۔ پھر وہ تھوڑا سا انہوں نے جو ہے مزید آگے بڑھے تو وہ عورت ڈر گئی کہ یہ تو واقعی کپڑے اتارے ہیں۔ حضرت علی نے فرمایا خط تمہارے پاس ہی ہے، تو انہوں نے پھر کرتے کے اندر سے وہ خط نکالا۔ حضرت علی رضی اللہ عنہ فرمانے لگے مجھے یقین تھا کیونکہ میرے نبی نے فرمایا ہے خط اسی کے پاس ہے۔ علم پہ نہیں، عقل پہ نہیں، تجربے پہ نہیں، اپنے یہ ہے اپن آنکھ سے دیکھ رہے ہیں اس پر نہیں چلے، اللہ رسول نے جو فرمایا اس کی اطاعت کی۔ تو بھائیو شروع میں نے عرض کیا ہم عزت بھی چاہتے ہیں، ہم کامیابی بھی چاہتے ہیں، تو قرآن ہمیں بتاتا ہے۔ آج ہم نے عزت تلاش کی چیزوں میں، کوئی کپڑے میں عزت تلاش کرتا ہے، کوئی گاڑیوں میں، کوئی کار کوٹی بنگلے میں، ان چیزوں میں عزت کوئی نہیں ہے۔ اللہ کا واضح قرآن میں اعلان ہے، حضرت رفیع اللہ صاحب وغیرہ نے اور حافظ رضوان صاحب نے، حافظ ثناء اللہ صاحب نے یہ جو قرآن آپ کو سنایا ہے، یہ قرآن کہتا ہے وَلِلَّهِ الْعِزَّةُ وَلِرَسُولِهِ، اللہ فرما رہے ہیں عزت ہے ہی صرف اللہ کے لیے۔
ایبتغون عندهم العزت، یہ عزت تلاش کر رہے ہیں. پیچھے اللہ قرآن میں فرما رہے ہیں اس آیت کے پیچھے کہ یہ لوگ نافرمانوں سے کافروں سے دوستی لگا کر عزت تلاش کر رہے ہیں اور یہ چاہتے ہیں کہ عزت مل جائے گی. وَلِلَّهِ عزت ہے ہی صرف اللہ کے لیے، ساری عزت اللہ کے لیے. پھر اللہ فرمانے وَلِلرَّسُولِ، اور عزت ہے اللہ کے رسول کے لیے، اور وَلِلْمُؤْمِنِينَ، جو ایمان والا ہوگا اللہ اس سے عزت عطا فرمائے. عزت نہ مال سے ملے گی. آج ہمارا علم غلط ہوا اس لیے راستہ غلط اختیار کیا، مال والے ذلیل ہو گئے. قرآن میں اللہ نے واقعات بیان کیے. قارون ذلیل ہوا، مال والا تھا. حکومت والے ذلیل ہو گئے. فرعون حکومت والا تھا، باغات والے تھے وہ ذلیل ہو گئے. طاقت والے تھے وہ ذلیل ہو گئے.